نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یا غنیوں کا وظیفہ حاجت بتائیں گے اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسم یا غنیوں سے آپ کون کون سے روحانی فوائد و فضائل حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین اس اسم مبارکہ سے صاف اور واضح ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسم مبارکہ ہر وقت اللہ کی جاہ و جلالت، اللہ کی سخاوت، اللہ کی محبت، اللہ کی پاکی اور اللہ کے غنی ہونے کی حمد و ثنا ہر وقت ہی بیان کرتا رہتا ہے۔ اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رزق کا وظیفہ یا غنیوں کا مکمل حوالہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس لیے اگر آپ بھی دولت میں برکت اور صاحب حاجات بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو دولت کا وظیفہ یا غنیوں کا حوالہ تفصیل سے بتاتے ہیں۔ یا غنیوں کا وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ نوافل ناظرین آپ نے حلال دولت میں برکت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کر لینا ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کا اضافہ کرنا ہے۔ ان نوافل کو محبت اور عقیدت سے ادا کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ بھی ضرورت مند افراد کو لازمی تقسیم کرنا ہے۔ یہ تمام حوالے ناظرین یا غنیوں وظیفہ مکمل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہیں اور ویسے بھی کسی بھی روحانی عمل کی بنیاد اور آغاز صدقہ اور نوافل کی نیت سے ہی ہوتا ہے۔ خیر ناظرین، صدقہ اور نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے ہر نماز میں 313 بار اسم یا غنیوں کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کا طریقہ ہی در حقیقت حصول حاجت کے لیے بے حد ضروری اور اہم ہے، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ اس عمل کے لیے ناظرین آپ نے ہر فرض نماز کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے کر کے اپنے ارد گرد ایک روحانی احسار لگا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے لمبے لمبے سانس اندر کی طرف لے کر اپنے دل کی دھڑکن کو نارمل کر لینا ہے۔ جب آپ کا وجود مکمل طور پر ریلیکس ہو جائے اور دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے تب آپ نے یا غنیوں کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ کوشش کی جائے دوران وظیفہ آپ کی مکمل توجہ اسم اللہ ہی کی طرف مرکوز رہے۔ اہل علم فرماتے ہیں جب آپ اسم اللہ پر توجہ کرتے ہوئے اللہ ہی کی ذات کی طرف گمان کرتے ہیں تب اس وقت آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر لیا جاتا ہے، اور اس حاضری کے دوران جب آپ اللہ کی ذات کریمی کو یا غنیوں یعنی اے بے پرواہ کہہ کر پکارتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات کریمی بھی آپ کو اپنے اس نام کے صدقہ ہر معاملہ میں بے پرواہ اور غنی کر دیتے ہیں، رزق میں برکت دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، صاحب نصاب اور صاحب حاجات بنا دیتے ہیں۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کی ذات آپ کو ہر وہ چیز عنایت فرماتے ہیں جو اس وقت آپ کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ توجہ خاص کریں، اللہ کی رحمت خاص بھی آپ پر ضرور ہوگی۔ ویڈیو کا یہ حصہ ناظرین حصول حاجت کے لیے بڑا اہم اور خاص تصور کیا جاتا ہے، اس لیے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر سلسلہ کے خلیفہ کے نمبر پر رابطہ کر کے مزید رہنمائی حاصل کریں تاکہ آپ صحیح طریقہ پر عمل کرتے ہوئے ہی وظیفہ حصول حاجت کے لیے مکمل کر سکیں۔ ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں اگر کوئی فرد اسم یا غنیوں کو اپنی زندگی کا منشور بنا لیتا ہے تو وہ فرد تا زندگی کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے دیار غیر کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس وظیفہ کی برکت سے رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں کامیابی ملے گی، جاب میں ترقی ہوگی،
دکان خوب چلے گی، حاجت کی تکمیل ہوگی، فرد صاحب نصاب اور صاحب مال ہوگا، اللہ کی طرف سے سخاوت ملے گی، شادی کی بندش دور ہوگی اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب عظیم بھی حاصل ہوگا۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی فرد اس اسم جمالی سے تا زندگی کے لیے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یا غنیوں کا وظیفہ اکبر 40 دن تک جامع توجہ کے ساتھ مکمل کرے۔ اس عمل کے لیے ناظرین آپ نے صدقہ اور نوافل کے بعد 40 روز تک 7 لاکھ بار اسم یا غنیوں کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ اس عمل کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اس بات کی وضاحت کرنا ضرور پسند کریں گے کہ یہ وظیفہ آپ نے آہستہ آہستہ یکسوئی توجہ اور محبت کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ تعداد پوری کرنے کے لیے اس اسم اعظم کو تیزی سے اور بغیر توجہ سے تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یاد رکھیے آپ اس اسم مبارکہ کے صحیح فیض سے محروم رہیں گے۔ کوشش کریں دوران وظیفہ آپ جھوٹ، چوری، چغلی، پان، سگریٹ، نسوار اور الکوہل کے تمام مشروبات سے پرہیز رکھیں، کیونکہ ان تمام اشیاء کے استعمال سے آپ وظیفہ کے حقیقی فیض سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی بھی روحانی یا قرآنی عمل کریں تو اس کے شرائط و ضوابط کو لازمی ذہن میں رکھیں، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ فرد حرام اور مکروہات کا بھی استعمال کرتا رہے اور فرد اللہ کے پاک ناموں سے یہ امید بھی وابستہ کرے کہ اس کو کلام الہی سے فیض حاصل ہوگا۔ خیر ناظرین، ہم ویڈیو کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ہم آپ کو اسم یا غنیوں کے نقش کا حوالہ بتائیں گے۔ ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں اگر کوئی فرد یا غنیوں کا نقش مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کر کے پاس رکھتا ہے تو تا زندگی وہ فرد صاحب مال، صاحب نصاب، صاحب حاجات اور دشمن کی بری نظر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی بہن یا بھائی کو شادی کی بندش کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے یا غنیوں کا نقش مبارک بے حد فضیلت کا حامل ہے۔ آپ یہ نقش مبارک ناد علی کا احسار لگا کر تحریر کریں، انشاءاللہ اللہ کے پاک ناموں کے صدقہ آپ کو لازمی فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا روحانی اور علمی پروگرام آپ کو یا غنیوں وظیفہ کے ریلیٹڈ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو آپ ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام حصول علم اور حصول حاجت کے لیے آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب۔